السلام علیکم. پروگرام ہو کیا رہا ہے کے ساتھ میں ہوں شازیہ خان. پروگرام میں سب سے پہلے بات ہوگی قومی سلامتی کی خبر کس سمت پر. نیوز لیک کی انکوائری کمیشن کے بارے میں جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی تعیناتی اطمینان بخش ہے یا نہیں؟ متنازع چال چلنے کا ہمیشہ شوق کیوں؟ پروگرام کے دوسرے حصے میں بات ہوگی حکومت کی تشہیری مہم، کمال کے اشتہارات. پتہ چلتا ہے کہ ایڈورٹائزنگ کا شعبہ پاکستان میں بہت ترقی کر چکا ہے. ایک چھوٹا سا سوال کہ اس تشہیری مہم کے لیے پیسہ کہاں سے آ رہا ہے؟ اور پروگرام کے آخری حصے میں بات ہوگی وزیر اعظم کا لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ کم کرنے کا اعلان. پیناما گیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا بجلی پروڈکشن میں حیرت انگیز ترقی ہو رہی ہے؟ ناظرین، پاناما لیکس کا معاملہ سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہے ہی کہ ڈان لیکس کی تحقیقات کے لیے جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا کی سربراہی میں 7 رکنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے. ویسے تو پی ٹی آئی نے نیوز گیٹ اسکینڈل کو مسترد کر دیا اور ساتھ ساتھ پیٹ نے بھی لاہور ہائی کورٹ میں سے چیلنج کر دیا اور یہ کہہ کر سوال اٹھایا ہے کہ جسٹس ریٹائرڈ عامر رضا جو کہ شریف خاندان کے قریبی مراسم رکھتے ہیں تو وہ کس طرح اس کی تحقیقات کر سکتے ہیں. اب ناظرین، اگر متنازع خبر پی ایم ہاؤس سے لیک ہوئی ہے، فیڈ ہوئی ہے یا فیبریکیٹ ہوئی ہے، تو پھر سوال یہاں ہم یہی اٹھا رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے جو قریبی لوگ ہیں، جو قریبی اسٹاف کے لوگ ہیں، قریبی مراسم رکھنے والے لوگ ہیں، وہ کس طرح لیک گیٹ کی تحقیقات کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے. ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر میرے ساتھ موجود ہیں. آپ لوگ کو السلام علیکم. ایاز صاحب، اب یہ جو لیک گیٹ کے لیے ایک کمیٹی قائم ہو گئی ہے، جی ہاں، تو دیکھیے، ایک تو کل سے جب سے یہ نام آیا تو تب سے یہ بات جسٹس صاحب کے بارے میں اتفاق سے کل پروگرام سے میں جا رہا تھا اور یہاں میں باہر گاڑی میں بیٹھا تو مجھے لاہور سے ایک وکیل صاحب کا فون آ گیا کہ آپ کو پتہ ہے یہ کون ہے؟ وہ پنجاب پبلک ہیلتھ کمیشن پتہ نہیں کیا کیا، مجھے پتہ بھی نہیں تھا وہ کیا، اس کے وہ موجودہ سربراہ ہیں اور ان کی اور بھی ہے. میں وہ کہنا نہیں چاہتا کہ ان کے خاندان کا کون جو ہے وہ شریف میڈیکل کمپلیکس کے ساتھ جو ہے. پر قطع نظر اس کے ڈاکٹر صاحب، تاریخ پاکستان میں کمیشنز جو ہیں جب بنی ہیں وہ کون کون سے انقلاب لائے ہیں، کمیشنز نے کون سے فتوحات کیے ہیں کہ ہم کسی معاملے میں کمیشن کو بنا دیں تو ہم کہیں واہ یہ بات ہو گئی ہے. 1998 میں جب سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا تھا تو ایک کمیشن بیٹھا تھا، بہت نامور سپریم کورٹ کے جج تھے، وہ اس کے سربراہ تھے، وہ کمیشن کے چیئرمین ہوئے. انہوں نے بڑے لوگ بلائے، یہ وہ سارے ملک کو پتا تھا کہ حملے کے پیچھے کون لوگ ہیں. جج صاحب جو نامور جج صاحب ہیں ان کو پوری اپنی تحقیق کر کے پتہ نہ چل پایا کہ اصل محرک اس کے کون ہیں. اس سے پہلے جب پہلا دور تھا جمہور کا، آپ کہہ لیجئے، جب کوآپریٹو سکینڈل 1991 میں ایکسپلوڈ ہوا تھا کہ 2 بڑے خاندان تھے، انہوں نے لونز لیے تھے اور ایسے لونز لیے کہ پورے کوآپریٹو نظام کا بٹھا بیٹھ کے وہ کولیپس کر گئے اور جیسے کولیپس کیے ہیں تب سے وہ کوآپریٹو نظام اٹھ نہیں سکا. ایک سپریم کورٹ کے سرونگ جج کو کمیشن کا جو ہے سربراہ بنا دیا گیا. انہوں نے اپنی ہیئرنگز کر کے کلین بل آف ہیلتھ کر گیا کہ کوئی قانون نہیں ٹوٹا، کچھ نہیں ہوا. وہ بعد میں جو جج صاحب تھے، بڑے نامور جج تھے، وہ بعد میں سیاسی پارٹی کے جو اب بھی حکمران پارٹی ہے اس کے سینیٹر منتخب ہو کے وہ سینٹ پاکستان کی زینت بنے. اور ماڈل ٹاؤن جو کیس تھا، باقر نجفی صاحب، کہا گیا، حکمران پنجاب نے کہا کمیشن میں بنا رہا ہوں، سب تنقید بند ہو جانی چاہیے.
اور اگر ہم پہ حرف آیا تو میں جو ہوں نہیں رہوں گا اور میرا نام نواز شریف پتہ نہیں کیا رہے گا نہیں رہے گا اور ایک دن بھی ایک گھنٹہ بھی میں نہیں ہوں گا. جج صاحب نے رپورٹ لکھ دی. وہ رپورٹ کہاں ہے؟ آپ کو اس کے لیے ایک کمیشن بٹھانا پڑے گا یہ ڈھونڈنے کے لیے کہ جسٹس باقر نجفی کی رپورٹ جو ہے وہ کہاں پہ ہے. سر سیاست سے باہر آ جائیں. سر قانونی مجھے یہ حقائق سب کے سامنے ہیں کہ یہ ریٹائرڈ عامر رضا صاحب جو ہیں یہ نگران حکومت کے لیے نگران چیف منسٹر کے لیے نامزد کیے گئے تھے. پی ایم ایل این نے نامزد کیے تھے. ان کے بردر ان لا پرنسپل سیکرٹری رہ چکے ہیں, بیٹی کا. تو یہ حقائق سم اس میں قانون کے خلاف کون سا کام ہو رہا ہے؟ حکومت نے عین قانونی کام کیا ہے. آپ کہتے تھے کہ بڑا کمیشن اس میں آئی ایس آئی کے ممبر بھی ہیں, اس میں ایم آئی کے ممبر بھی ہیں, اس میں آئی بی کے ممبر بھی ہیں. خاص نوٹیفیکیشن میں لکھا ہے کہ وہ ڈٹرمن کریں گے اسٹیبلش دا آئیڈینٹی, یعنی کہ ذمہ وار اشخاص کی نشاندہی کریں گے. سر ٹائم کی پابندی لگا دی ہے 30 دن, اور کیا چاہیے سر؟ کئی قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے یہاں کیا بات آپ نے کی ہے, کیسے مطلب اس کا تو جواب ڈھونڈنا بڑا مشکل ہے آپ کی بات کا. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں کہ تاریخ پاکستان سے لے کے آج تک ہم کہتے ہیں یہ ہو گیا وہ ہوا ہے, کوئی مجرم ٹھہرا ہے؟ کسی نے کوئی قانون کی خلاف ورزی کی ہے؟ پاکستان ٹوٹ گیا, جنگیں ہم ہار گئے, کسی نے کوئی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. تو یہاں تو کوئی چھوٹے سے چھوٹا اہلکار نہیں پکڑا جاتا. تو بڑے جو ہیں تو سب اس کی خوبصورتی یہ ہے. سر قانونی جواب دیجیے. سر قانونی جواب دیجیے انہوں نے کیا غلط کام کیا؟ سر 30 دن دے دیے اور 30 دن میں اس نے اپنی رپورٹ دے دینی ہے آپ کو. ٹھیک ہے بالکل, وہ آپ یہی مانگ رہے تھے کہ جلدی فیصلہ ہو جائے. متنازع بھی تو کر دیا گیا ہے نا, مطلب ان کے جو مراسم نکلے ہیں متنازع تو آپ لوگ کر رہے ہیں اس کو ٹیلی ویژن کے اوپر. اس میں کون سی غیر قانونی چیز انہوں نے کی؟ غیر قانونی چیز تو نہیں ہے. جب وزیر اعظم نے مطلب پی ایم ہاؤس سے پی ایم آفس سے اعلان ہوا تھا, پینما گیٹ جب آیا تھا, تو انہوں نے کہا ہم ایک کمیشن بنائیں گے, وہ سرمد جلال عثمانی صاحب کا. تو بات سنیے, ایک جج صاحب کا نام آیا. وہ جج صاحب کوئی خلاف قانون بات نہیں ہے, صرف بات یہ تھی کہ ان کی بیگم صاحبہ نے ایک سیاسی جماعت کی الیکشن کے ٹکٹ کے لیے سینٹ کے لیے درخواست دی تھی. اب قانون نہیں, پنجاب کی پارٹی ہے یہاں تو ہر کوئی کنیکٹڈ ہوگا پی ایم ایل این سے. بات یہ ہے کہ بالکل کوئی قانون نہیں ٹوٹا, کچھ نہیں ہوا, لیکن سوال تو اٹھتے ہیں. سر آپ کیا چاہتے ہیں کہ برطانیہ سے لے کے آئے ہم لوگوں کو؟ عمران خان نے بھی تو کہا کہ سینئر جج کو لے لیں, اسی ملک سے آپ لوگوں کو پیدا کریں گے. لیکن مطلب ہے کہ متنازع نہ ہوں, کوشش کریں کہ صاف ہو. سر وہ کسی کو بھی لگائیں گے, ہم لوگ یہاں بیٹھ کے ان کو متنازع کر دیں گے. ایسی بات نہیں ہے, وہ تو نہیں ہے, ایسے آپ نہ کریں. آپ نے جب بھی کوئی جج چننا ہے کسی کمیشن کے لیے, وہ یا ان کی بیگم صاحبہ نے ٹکٹ کی درخواست دی ہوگی, یا جو ہے آپ کے کمیشن کے سربراہ ہوں گے. آپ کی آنکھیں بند ہیں, آپ کو کوئی اور جسٹس اس ملک میں 100 سیٹیں لے کے آتے ہیں پنجاب سے, تو کوئی نہ کوئی ریلیٹڈ تو ان سے ہوگا. سر اتنی طویل مشاورات, اتنا ان کا چودھری نثار صاحب ہیں, ساگ ڈار صاحب ہیں اور سعد رفیق وغیرہ سب بیٹھ کے اتنی طویل مشاورت کے بعد جو نام نکلتا ہے تو وہ متنازع ہو جاتا ہے. ناظرین اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, ہم بات کریں لیگ گیٹ کی جو کمیٹی قائم کی گئی ہے, وہ اس کی جو انکوائری ہے وہ کس سمت جائے گی, یہ تو بات کی بات ہے. ایاز صاحب, ڈاکٹر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ قانونی غیر قانونی کام بڑا ان کا وزنی ہے. میں صرف یہ گزارش ان سے کروں گا کہ قائد اعظم کی بھی جو تقریر ہے اگست 11 کی, جس کا بڑا حوالہ ہر لحاظ سے دیتے ہیں, اور وہ جو ہندو اور مسلم کے بارے میں انہوں نے کہا تھا, پر ایک بہت اس میں بھاری حصہ یہ ہے کہ وہ کنسٹیچوئنٹ اسمبلی کے ممبروں کو بتا رہے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں تاریخی طور پہ 2 بیماریوں نے کھایا ہے, ایک کرپشن, ایک نیپوٹزم, فیورٹزم. یہ جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں, چاچا جی, ماموں جی, بھانجا جی, یہ جو چیزیں ہیں, وہی بات ہے کہ آپ جسٹسز, ریٹائرڈ جسٹسز یہاں پہ ملک میں بھرے ہوئے ہیں, پتہ نہیں لمبی ایک فہرست ہے. آپ جو بھی ڈھونڈتے ہیں
آپ کی یا تعلقداری نکل آتی ہے یا آپ کی رشتہ داری پہ وہ آ جاتی ہے. صرف یہ میں کر رہا تھا. آپ کی وہ جو بات اپنی جگہ ٹھیک ہے کہ جی 100 ممبر ہیں 150 ممبر ہیں تو رشتہ داریاں ہوں گی یہ ہوں گی, پر رشتہ داری سے تھوڑا ہٹ کے سوچ لیں. 32 سالوں سے حکومت کر رہے ہیں, کوئی نہ کوئی رشتہ کسی نہ کسی سے تو نکل ہی آئے گا کسی وقت. ہاں بس ایسے ہے, تھوڑا سا رشتہ بھی نکالنا, تھوڑا اتنا جو ہے بالکل کر کے. صرف ڈگری کا آپ کو اعتراض ہے کہ یہاں رشتہ داری زیادہ ہے, اتنی شکر جو زیادہ ہے تھوڑا کم کر دیں تاکہ کرتے ہی ایک تنازع. لیکن سوال یہاں یہی ہے نا کہ پی ایم ہاؤس سے اگر یہ خبر جو لیک یا فیڈ ہوئی ہے جیسے ہم بات کر رہے ہیں تو پھر کس طرح وہ شفاف طریقے سے شکر زیادہ ڈالیں گے تو شکر ملے چلیں گے. وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں, وہ تو مانتے ہی نہیں ہیں کہ ایسے ہوا ہے. لیکن ایک اور چیز ہے, آپ بریگیڈیئر صاحب جانے سے پہلے میں ایک سوال ان سے, اور اس کا بھی میں چاہوں گا کہ وہ جواب دیں. گرم سرد اس خبر پہ ہم لوگ تو نہیں ہو رہے تھے, گرم سرد تو اور ہو رہے تھے, اور وہاں سے نہ صرف انہوں نے ایک تحریر اور اعلان فرما دیا. سر کور کمانڈرز کی میٹنگ کے نتیجے میں پریس ریلیز نکالا گیا تھا. پریس ریلیز نکالا گیا, اس کے بعد ایک وفد جس کو ہیڈ آرمی چیف جرنیل صاحب کر رہے تھے وہ گئے اور انہوں نے کہا کہ یہ, اور وہاں سے جو پی ایم ہاؤس کی سٹیٹمنٹ آئی تاکہ یہ جو غلط خبر ہے اور جھوٹی خبر ہے اس کے بارے میں تشویش, مطلب اتنا تو گرم سر تو وہاں ہو رہے تھے. سر فیڈنگ, پلانٹنگ, فیبریکیشن. تو ڈاکٹر صاحب میرا صرف سوال یہ ہے کہ اگر اتنی گرمی سردی کے بعد عامر رضا صاحب پہ آپ راضی ہونا ہے تو پھر تھوڑی گرمی کم ہی دکھاتے. بریگیڈیئر ریٹائرڈ فاروق حمید ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب لوگ خوش ہیں, آپ لوگ خوش نہیں ہیں. میں تو صرف اچھا بریگیڈیئر صاحب سے پوچھ لیں وہ خوش ہیں یا نہیں ہے. سر آپ اس سوال کا بھی جواب پوچھیں. جی فاروق حمید صاحب آپ سن رہے ہیں ہمیں؟ جی بالکل میں آپ کو سن رہا ہوں اور آپ فرمائیں. جی بالکل. بریگیڈیئر صاحب بتائیے آپ کو اعتراض کیا ہے؟ جو نوٹیفیکیشن میرے سامنے پڑا ہے اس میں کلیئر کٹ لکھا ہے کہ اسٹیبلش دا آئیڈینٹی آف دوز رسپانسبل, یعنی کہ جو ذمہ وار حضرات ہیں, اشخاص ہیں, ان کی نشاندہی کر دی جائے. آپ لوگ کہتے تھے کہ ٹائم بڑا نکل رہا ہے, اکتوبر 6 کا یہ معاملہ شروع ہوا ہے. یہاں پہ انہوں نے لکھ دیا کہ the committee shall submit its report within 30 days, 30 دن کے اندر وہ فیصلہ کر ڈالیں گے. سر باقی آپ کو کیا چاہیے اس سے زیادہ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. دیکھیں یہ جو ٹائم فریم ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. جو انہوں نے اس کو جو ٹی آر بنایا ہے اس پہ کوئی اعتراض نہیں. اعتراض یہ ہے دیکھیں بنیادی کہ یہ ہمارے جو رولنگ فیملی ہے, شریف فیملی جو ہے, یہ کب اس مائنڈ سیٹ سے نکلے گی کہ وہ لوگ جو ان کے نزدیک ہیں, جو ان کے لائلسٹ ہیں, جن کی ان کی فیملی کے ساتھ پرانے تعلقات ہیں, ابھی بھی وہ خبر ہے کہ ان کی جو بیٹی ہے وہ وائس پرنسپل, رپورٹڈلی وہ وائس پرنسپل ہے شریف میڈیکل انسٹیٹیوشن کی, اور وہ پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کے آنریبل ریٹائرڈ جج صاحب ہیں, پنجاب ہائی ہیلتھ کیئر کمیشن کے بھی ہیڈ رہے ہیں, تو ان کی بڑی کلوزس ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ کیوں نہیں ہم ایسے لوگوں کو نامنیٹ کرتے ہیں ٹو ہیڈ سچ این, اور دیکھیں نا یہ تو شو کرتا ہے کہ ریٹائرڈ جج دا ہائی کورٹ مینس کہ اٹ شوز دا سیریسنس اینڈ دا انڈیفرنس. بریگیڈیئر صاحب کہ جناب یہ اتنی نیشنل سیکیورٹی کی بریچ ہوئی ہے, آپ ایک محترم ریٹائرڈ جج صاحب کو لگا رہے ہیں, اور بھی کم از کم آپ یہی کہتے ہیں. بریگیڈیئر صاحب ایک بنیادی سوال ہے یہاں پہ, جسٹس صاحب کو لگا دیں گے. ایک بنیادی سوال ہے بریگیڈیئر صاحب. جی ایک سوال یہ ہے, میں نے جو پہلے وہ گرمی سردی کی بات کی تھی کہ کن کوارٹر سے آ رہی تھی, وہ پتہ نہیں آپ نے سنا یا نہیں. جی میں نے سن لیا. پر جن کو اعتراض ہے وہ اگر اس پہ راضی ہیں تو کسی اور کو پھر کیا اعتراض ہو سکتا ہے؟ وہ جو جنہوں نے وہ فرمان بھی دے دیا, وہ آئی ایس پی آر کی اس کے بعد میٹنگ کے بعد وہ بھی جاری کر دیا, پھر وہ بھی انہوں نے اگر کچھ نہیں کہا اور انہیں جج صاحب کی خوبیوں سے وہ بھی معترف ہو گئے ہیں, تو پھر آپ اور میں اعتراض کرنے والے کون ہیں؟ سر آپ نے بڑا صحیح پوائنٹ اٹھایا. میں بھی انتظار کر رہا ہوں کہ اس مہینے کی جو روٹین کی جو کور کمانڈر کانفرنس ہے, جو غالباً اس ہفتے کے اینڈ میں ہو یا شاید اگلے ہفتے ہو, اس کور کمانڈر کانفرنس میں اگر کوئی ریئیکشن نہیں آتا اس کمیٹی کی کمپوزیشن پہ اور جن لوگوں کو لگایا گیا ہے, جن کی نیوٹرلٹی پہ ہمیں شک ہے, تو پھر ہم یہ سمجھیں گے کہ بھائی جی ایچ کیو جو ہے وہ بھی مطمئن ہے کہ بھائی ٹھیک ہے یہ کمیٹی بھی بن گئی, اب زیادہ اس پہ ہنگامہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ کوئی نہ کوئی اس پہ ریئیکشن جو ہے وہ آئے گا, کیونکہ آپ دیکھیں نا, یہ آپ مجھے یہ بتائیں, اتنے اوور کل آپ پنجاب کے امبڈسمین,
جو جسٹس عامر صاحب ہیں وہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے ایکس جج ہیں. پھر اس کے بعد آپ ایک ڈائریکٹر ایف آئی لگا رہے ہیں. ڈائریکٹر ایف آئی نے تو وہی کرنا ہے جو کہ ڈی جی ایف آئی ان کو کہے گا. وہ کے مجال کے وہ کبھی کوئی اور بات کر دے. لیکن بریگیڈیئر صاحب اس میں ایک ریپریزنٹیو آئی ایس آئی کا ہے, ایک ریپریزنٹیو ایم آئی کا بھی ہے. جی میں آپ کو یہ بتاؤں ڈاکٹر فاروق صاحب, جو کہ آئی ایم شیور آپ بھی اسلام آباد میں آپ بھی جانتے ہیں, آپ ملتے ہیں, جس طرح کی میں سمجھتا ہوں کہ جو ٹریننگ ہے, گرومنگ ہے, یہ آئی ایس آئی ایم آئی کے آفیسر منیمم بریگیڈیئر کے ہوں گے. یہ تو میں دیکھ رہا ہوں. اور یہ میرا بھی خیال ہے کہ انہوں نے کوئی جس کو کہتے ہیں نا کوئی غلط بیانی کہ یہ کریں گے, یہ بالکل میرٹ کے اوپر جائیں گے اور میرٹ کے اوپر ہی سارا کام ہوگا. اچھا بریگیڈیئر صاحب ایک چیز اور بتا دیجئے, آپ کو کہیں غیر قانونی کام کوئی اقدام اس میں نظر آتا ہے؟ یہ جو نوٹیفیکیشن 7 نومبر کا ایشو ہوا. نہیں, وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ اس میں کوئی اس طرح کا غیر قانونی کام نہیں ہے. صرف یہ شک پڑا ہے کہ جناب یہ شاید جو کمیٹی میں جو 2 لوگ ہیں, خاص کر اور کیوں پنجاب سے سارے لوگ لیے گئے, یہ بات مناسب نہیں ہے. ان کی نیوٹرلٹی جو ہے, نیوٹرلٹی پہ جو ہے وہ پھر اس پہ انگلیاں اٹھیں گے. اچھا بریگیڈیئر صاحب یہ فرمائیے کہ پاکستان عوامی تحریک نے لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کیا ہے اور انہوں نے گراؤنڈ یہ لیا ہے کہ انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا. یہ پاکستان عوامی تحریک کو پہلے سے کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ انصاف فراہم نہیں کیا جائے گا؟ ڈاکٹر صاحب جب آپ کمپوزیشن کو دیکھ رہے ہیں کہ ایکسپٹ فار دی ایم آئی آئی ایس آئی پیپل جنہوں نے میرٹ اور بک کے مطابق چلنا ہے, باقی لوگ اگر وہ پرو پی ایم ایل ہیں. اب دیکھیں سیکٹری اسٹیبلشمنٹ صاحب جو ہیں, آپ کے خیال میں وہ کبھی ایسی کو بات کریں گے which will go against the wishes of the prime minister؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. بریگیڈیئر صاحب ایک اور سوال ہے. جی تاریخ پاکستان میں آپ کو کوئی یاد پڑتا ہے کہ کسی کمیشن سے کچھ نکلا ہو؟ لیکن اگر ساری بھاری بھرکم جو قیادت ہے وہاں کی وہ اس کمیشن پہ راضی ہو گئی ہے کہ ایک ریٹائرڈ ہائی کورٹ جج ہوگا, تو پھر تو جھگڑا صرف نام پہ رہ گیا ہے نا, باقی طریقہ کار پہ تو کوئی اختلاف رہا ہی نہیں. یادونی صاحب سر آپ وہ صحیح کہہ رہے ہیں, لیکن دیکھیں انہوں نے کمیٹی بھی بڑی کر دی ہے نا, ڈائریکٹر ایف آئی اے کو شامل کر دیا ہے, آئی بی ایم آئی آئی ایس آئی اور 2 یہ ہیں 3 سیولین سینئرز جو ہیں. میرا خیال ہے یہ کل کو اس کمیٹی میں ایک کنسنسس شاید پیدا ہی نہ ہو, وہ کمیٹی کے اندر پرابلم کھڑی ہو جائے گی. اور میں آپ کو ایک بات کی انڈیکیشن کر دوں, لیکن اس سے وقت تو گزر جائے گا نا جی. تو یہ ایم آئی آئی ایس آئی کے جو ریپ جو ہے نا, دے ول پٹ ان اے نوٹ آف ڈسینٹ. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں سر, بات سنیں اس کمیٹی کے اندر بریگیڈیئر صاحب, وہ وہاں پہ اگریمنٹ نہیں ہوگی, وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھ دیں گے, وقت گزرتا جائے گا, تو اور کیا چاہیے؟ سر 30 دن کی لمٹ ہے. تب تک پتہ نہیں اور بھی کیا تبدیلیاں ہو جائیں, شاید وہ گرمی سردی کا موسم ہی ختم ہو جائے. جی بالکل. اب آپ اس پوائنٹ کی طرف آتا ہوں یادمیر صاحب. دیکھیں ان کی کوشش یہ ہوگی کہ کسی طرح معاملہ اور ڈریگ اور ڈیلے کیا جائے. اب اگر یہ کنٹروورشل لوگوں کو کمیٹی میں لے کے آتے ہیں اور اس پہ آبزرویشن آ جاتی ہے فرام جی ایس کیو اور اس کے بعد لوگ کورٹ میں چلے جاتے ہیں, تو پھر جب معاملہ ہے وہ تو معاملہ رک جائے گا اور ہولڈ ہو جائے گا, تو معاملہ لمبا ہو جائے گا اور پھر 29 نومبر کی ڈیٹ گزر جائے گی. پھر جو نئی چیف آئیں گے, ظاہر بات ان کی اپنی پرائیورٹیز ہوں گی, وہ پہلے دن آ کے تو جھگڑا تو نہیں موڑ سکتے تھے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ. وہ علیحدہ بات ہے کہ جب کور کمانڈر کانفرنس میں ایک فیصلہ ہو جاتا ہے اصولی, تو پھر وہ اس کو فالو کرتے ہیں کیونکہ وہ انسٹیٹیوشن کا فیصلہ ہے. پھر میرا خیال ہے کہ پھر اس ڈان لیک والی کہانی کو پھر جانے دیں, پھر ہم اس کو آپ پھر رہنے دیں. نہیں یادمیر صاحب سر, بات یہ ہے اگر آج آپ نے اس کو جانے دیا تو کل کو تو یہ لوگ تیار کھڑے ہیں کہ ہم 10 اور ایسی باتیں کریں گے کیونکہ وی کین گیٹ اوے ود اٹ. تو مقصد تو یہ ہے کہ ایک اور کمیشن بیٹھ جائے گا, ایک اور ریٹائرڈ جج صاحب جو ہیں وہ وہاں پہ آ جائیں گے, اور بالکل آپ درست فرما رہے ہیں کہ کوئی ایم آئی کا یا آئی ایس آئی کا وہ اختلافی نوٹ لکھ دے گا. وہ آپ کی بات صحیح ہے, لیکن سر یہ دیکھیں یہ سر وہ شادی کروانے والے خاندان تیار ہیں اور یہ قاضی صاحب کو آبجیکشن آ رہی ہے. قاضی بات تو یہ ہوتی ہے. چلیں بریگیڈیئر امیر صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت بہت شکریہ آپ کا. ناظرین بات وہی ہے کہ یہ جو حکومت کی نیت نظر آ رہی ہے لیگ گیٹ کے معاملے پہ, جیسا کہ جو تبصرہ کیا گیا ہے کہ اس کو ڈریگ کرنے کی ایک کوشش نظر آ رہی ہے. بہرحال دیکھتے ہیں کہ یہ معاملہ منطقی انجام تک پہنچے گا نہیں. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے کچھ حکومت کی تشہیری مہم کے حوالے سے, اور بڑے ہی کمال کے اشتہارات ہم نے دیکھے ہیں, اس پہ فنڈنگ کہاں سے ہوئی اس پر بھی بات کریں گے اس بریک کے بعد.
ویلکم بیک ناظرین، اور ہم کچھ بات کر لیتے ہیں حکومت کی اشتہاری مہم کے حوالے سے۔ اپنے دفاع میں کچھ اشتہاری مہم ہمیں نظر آئے جو کہ بڑے ہی خوبصورت طریقے سے، کمال کے اشتہارات، بہت ہی ٹیکنیکلی۔ تو سوال یہاں یہ اٹھا کہ کیا ہماری ایڈورٹائزنگ کمپنیز نے بہت زیادہ ترقی کر لی ہے؟ ایاز صاحب، آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کیا اس کے پیچھے کہانی کیا ہے؟ نہیں، میں تو اس سے بہت متاثر کن سمجھتا ہوں۔ میرا اپنا جو ہے خیالات وہ جو ہیں وہ ڈگمگا جاتے ہیں جب میں یہ ان کا دیکھتا ہوں۔ آپ کو کنونس کر لیا اشتہارات؟ مجھے کنونس کر لیا ہے کہ احتساب ایسی حکومت کا نہیں ہونا چاہیے، احتساب ایسے وزیر اعظم کا جس نے یہ کمالات کر دیے، پتہ نہیں پتہ چلتا ہے یہاں سے بوسفورس تک، وہ جو ترکی ہے وہاں کے تمام انہوں نے وہ برج جو ہیں اور وہ پل بنا دیے ہیں اور یہ بنا دیے اس وزیر اعظم کے۔ اس کے بعد اپنے آپ پہ شرم آنے لگتی ہے کہ اوہو، ان کے خلاف بات کرنا یہ تو پھر بہت ہی گا۔ تو ایک تو میں کہوں گا کہ متاثر کن بڑے اچھے ہیں، تو اس پہ میں کوئی نہیں وہ ہے۔ صرف یہ مجھے یہ سوال ہے جو ابھی تک نہیں وہ پتہ چلا کہ یہ سارے جو متاثر کن اشتہار ہیں اور ایڈورٹائزنگ کمپنی اور جو بول رہے ہوتے ہیں بڑی وہ جو جیسے وہ اوریٹری کا اتار چڑھاؤ ہوتا ہے اس طریقے سے، تو اچھے بولنے والے بھی سارا کچھ ہے وہ۔ یہ فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ پیسے کون؟ اس کا آپ کو نہیں پتا؟ نہیں، شوگر آپ یہ ملوں کے کہنے کی پروفٹ، کوشش کر شوگر رہے ہیں۔ ملوں کے پروفٹ سے آ رہے ہیں تو میں کہوں گا ٹھیک ہے، وہ تو آپ کوئی آپ کے پاس پیسہ ہے تو سر آپ بھی اس کے اینڈ میں حکومت پاکستان لکھا ہے، یہ آپ کے خزانے سے نکل رہا عوام ہے۔ سر کے میرے پرابلم دو ہی ہیں۔ عوام نہیں کی تو جو ہے حکومت elected prime پاکستان کے minister اس کا ہیں۔ مطلب ہے کہ ٹیکس پیئرز منی ہے نا جی، سر ٹیکس ادا کرنے والے ایک ہیں۔ پرابلم ہے کہ قومی خزانے سے آپ پیسے نکال رہے ہیں اور ایک مخصوص، ایک خاص نقطۂ نظر، سیاسی نقطۂ نظر اس کو پروموٹ کر رہے ہیں۔ یہ پاکستان کی تشہیر نہیں ہو رہی، یہ ایک جماعت کی، حکومت یا ایک ذات حکومت کی ہو رہی ہے۔ تو یہ بات سر ایک یہ ایشو ہے، ایک اور بڑا ایشو یہ ہے کہ اس وقت معاملہ جو ہے وہ عدالت میں چل رہا ہے، اعلیٰ ترین عدالت میں یہ معاملہ چل رہا ہے، اور اس کو انفلوئنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے ان اشتہارات کے تھرو۔ سر یہ سب جوڈس معاملہ ہے، اس کے اوپر آپ انفلوئنس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ بھی قومی خزانے سے پیسہ نکل رہا ہے۔ سر ان کی پاور آپ سوچ لیجئے کہ پورے پاکستان میں اس وقت جو ایڈورٹائزنگ پائے ہے، جو پورے پاکستان اکٹھا کرتا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کو، ٹیلی ویژن کو ایڈورٹائزنگ دیتا ہے، وہ کوئی 20 یا 23 ارب روپے بنتی ہے۔ اس میں سے 30%، 8.3 ارب روپیہ اس وقت حکومت کی ڈسپوزل پہ ہے، پی آئی ڈی کی ڈسپوزل پہ ہے کہ وہ ایڈورٹیزمنٹس دے سکتی ہے۔ سر یہ بہت طاقتور لوگ ہیں، اتنے طاقتور پیسے۔ تو یہ جو اشتہار ہیں یہ اس 8.3 بلین روپے کا جو پیکج ہے اس میں سے یہ خرچ ہو کے آ رہے ہیں۔ سر اس میں کوئی شک کی بات نہیں، کوئی شبہ کی بات نہیں ہے، یہ کہیں شوگر مل سے کوئی پروفٹ ادھر پر نہیں۔ یہاں پہ کچھ مطلب ہماری ریاست میں کوئی پوچھ گچھ نہیں ہے سر کل ہیئرنگ کہ میں کہاں سے پیسے پی آ ٹی رہے آئی ہیں، کے کہاں وکیل حامد خان صاحب نے یہ معاملہ اٹھایا تھا، تو انہوں نے کہہ دیا چیف جسٹس آف پاکستان نے کہ آپ نے تو ہماری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا، لیکن ہم اس بارے میں کچھ نہیں کریں گے۔ یہ کل چیف جسٹس کے ریمارکس تھے ہیئرنگ کے دوران۔ اس اشتہارات کے اوپر جب بات ہوئی تھی، پی ٹی آئی کے جو وکیل ہیں حامد خان، انہوں نے جب چیف جسٹس سے یہ نقطہ اٹھایا جی تھا بالکل اٹھایا تھا کہ یہ جو تشہیری مہم ہو رہی ہے، جی کہ یہ جو ہے اپنے دفاع میں، حکومت جو اپنے دفاع میں میڈیا پہ جو اشتہاری مہم چلا رہی ہے، اس کی فنڈنگ، اس کے پیسے کہاں ایک سے؟ چیز ہے ڈاکٹر صاحب، تاریخ پاکستان میں تمام حکمرانوں نے، چاہے وہ الیکٹڈ ہوں، چاہے ملٹری ڈکٹیٹرز ہوں، چاہے جیسے بھی ہوں، انہوں نے انفارمیشن اور انفارمیشن منسٹری کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کیا ہے۔ ٹھیک، پر اتنے زیادہ ریسورسز اور اتنی بڑی وہ جو مینجمنٹ ٹیم ایک بنی ہوئی ہے جس کا وہ ڈسکشنز میں نام بھی آتا ہے پرائم منسٹر آفس، میرے خیال اتنا بڑا کبھی پہلے نہیں ہوا ہوگا۔ سر یہ سائنٹیفک بیسس پہ سب کام کر رہے ہیں، دنیا بھی بدل رہی ہے، انہوں نے اپنی ٹیمز کو بھی ایلیویٹ کر دیا ہے، ان کا ٹیلنٹ بھی بڑھا دیا ہے، ان کے بجٹس بھی بڑھ گئے ہیں، اور وہ اپنا کام دکھا رہی ہیں، اپنا جادو دکھا رہی ہیں، نہ صرف الیکٹرانک میڈیا پہ دکھا رہی ہیں بلکہ اب سوشل میڈیا جو اتنا زیادہ امپورٹنٹ ہو گیا اس میں بھی اپنا کام دکھا رہی ہیں، اپنا جادو چلا رہی ہیں۔ پر آپ دیکھیں، ہم کہتے ہیں کہ آزادی اظہار ہے، فری میڈیا ہے، فلانا ہے، تو فری میڈیا کو، سو کالڈ فری میڈیا کو انفلوئنس کرنے کے یہ طریقے ہیں، اور میں کئی اخبارات کو تو دیکھتا ہوں ڈاکٹر صاحب، اب نام ظاہر ہے میں نہیں لے سکتا، وہ تو ایسے پتہ چلتا ہے کہ شاید وہ پبلش ہو رہے ہیں، پرائم منسٹرز ہاؤس میں پبلش ہو رہے ہیں، اس قسم کا کنٹینٹ ہے۔ کم از کم یہ جو اشتہار ہیں ان میں منافقت نہیں ہے، اوپر لکھا ہوتا ہے پیڈ ایڈورٹیزمنٹ،
تو آپ کا اپنی مرضی ہے کہ آپ انہیں دیکھیں یا نہ دیکھیں. نیچے لکھا ہوتا ہے حکومت پاکستان, تو کم از کم وہ چہرہ تو صاف ہے, کوئی نقاب نہیں ہے. لیکن ہمارے کئی چیمپئنز جو ہیں اخبارات اور میڈیا میں, وہ چہرہ ہے فری ایکسپریشن اور یہ اور علمبردار اس چیز کے, لیکن پتہ چلتا ہے کہ پتہ نہیں گھر کی کیا چیز ہے, اور وہ اسی طریقے سے ہر چیز ہو رہی ہوتی ہے. یہ پاکستان میں میرا پہلے بھی شاید ہوتا ہوگا, لیکن اس طریقے سے, اس سوفسٹیکیٹڈ طریقے سے. سر آپ دیکھنے والے ایک کے لیے چیز صرف نون لیگ کی آپ بات کر رہے ہیں, آپ کو یاد ہے گڑی بخش خدا میں جو جلسہ ہوا تھا, اس کی جب اس کے والے سے سوال اٹھایا گیا تھا بلاول بھٹو سے کہ یہ پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, وہ جو آپ جلسہ کر رہے ہیں وہ بھی تو پبلک کی جو ٹیکس دیتے ہیں اسی سے جاتا ہے. اگر نون لیگ نے کر دیا بھی آپ ایڈ دیکھتے ہیں, تو ہر حکومت ایڈ دے رہی ہے اپنی کیمپین چلانے کے لیے, اپنے اشتہاری مہم چلانے کے لیے. کون سا انہوں نے کیا جرم کر دیا اگر نون لیگ والوں نے چلا دیا ہے؟ آپ تو مطلب ہے کہ آج تو ایک قانون کا تشریح ایک ڈاکٹر صاحب کر رہے ہیں اور ایک قانون کی تشریح آپ کر رہے ہیں. صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ ادھر سندھ میں بھی تو دیکھیں نا, ادھر بھی نظر فرمائیں کہ وہاں پر بھی تو کیمپین اشتہاری مہم چلائی جاتی ہے نا. وہاں پہ ہوگا میرے خیال پر سب اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. وہ میں مانتا ہوں ان کے پاس بجٹ تھوڑا ہے. سر ایک تفریق اور رکھ لیں. ہاں جی سر, دیکھنے والے کے حوالے سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم ترقی کی بے شمار اسکیمیں لا رہے ہیں, ان میں حقیقت بھی ہوگی, لیکن یہ کہہ دینا کہ جو ترقی کی اسکیمیں لا رہا ہے اس کے خلاف آپ احتساب کا نعرہ یا احتساب کا عمل شروع نہیں کر سکتے, یہ غلط ہوگا. آپ دونوں چیزیں رکھیں. مقصد ایڈز کا یہی ہے کہ آپ احتساب والی بات جو ہے آپ شر پسندی کر رہے ہیں, آپ شر انگیزی کر رہے ہیں کہ ان لوگوں کے خلاف آپ یہ بات. سر وہ ہر آدمی کے ساتھ, ہر آدمی کے خلاف احتساب کرنا, احتساب کو اٹھانا وہ جائز ہے, چاہے آپ ترقیاتی اسکیمیں لا رہے ہوں یا آپ نہ لا رہے ہوں. سر ان دونوں کا آپس میں کوئی تعلق نہیں کیا جاتا. تو لیکن اس کا مطلب ہوا کہ اس اشتہاری مہم کا جو صحیح مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو احتساب کے نعرے یا احتساب کی کوئی مہم ہے یا کوئی جوڈیشل پروسیس ہے اس کو انفلوئنس کیا جائے. اس کا خاص ٹارگٹ ہے. پاکستان عوامی تحریک کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے, پاکستان تحریک انصاف کو ٹارگٹ بنایا جاتا ہے, جو ان کے سیاسی حریف ہیں. اور یہ اٹھایا یہ جاتا ہے کہ کیونکہ اتنی ترقیاتی اسکیمیں آ رہی ہیں. سر ترقیاتی اسکیمیں ضرور لائیں, آپ کا فرض ہے کہ آپ لے کے آئیں, لیکن دوسری طرف جو ہے وہ ان کا بھی حق بنتا ہے سیاسی پارٹیوں کا, ووٹرز کا, کہ ان سے پوچھا جائے کہ یہ ترقیاتی اسکیمیں جو ہیں ان میں احتساب کا عمل بھی یکمشت ساتھ ہی ساتھ جاری رہنا چاہیے. دیکھیں نا, انہوں نے کہا کہ سندھ میں بھی ایسے چل رہا ہے, مان لیے بالکل ہے, وہ اپنی تشہیر وہ کر رہے ہیں, پر ان اشتہاروں میں جو بالکل ڈائریکٹ حملے اپنے مخالفین پہ ہو رہے ہیں پبلک منی سے, میرا خیال ڈاکٹر صاحب پہلے کبھی نہیں ہوا تھا. بھٹو صاحب کی حکومت بڑی مضبوط حکومت تھی. سر اس وقت ٹیلی ویژن ہی نہیں تھا تو پھر کیا کریں گے. سر دوسرے تھی, کچھ نہ کچھ آپ کر تو سکتے تھے, پاکستان ٹیلی ویژن تو تھا آپ, لیکن اس طریقے سے استعمال کبھی نہیں کیا گیا کہ پبلک یہ ایڈز جو اب جو آپ سندھ کی بات کر رہے ہیں, انہوں نے یہی ہے کہ ہم نے یہ سڑک بنا دی, فلانا کر دیا, ہم نے پتہ نہیں پینے کا پانی تھر میں لے آئے, ہم نے یہ کیا وہ کیا, شہید ذوالفقار والی بھٹو نے پتہ نہیں کیا کیا, یہ باتیں کر رہے ہیں. پر جس طریقے سے ڈائریکٹ حملے مخالفین پہ ہو رہے ہیں ان ایڈز میں, اور وہ دکھائی جا رہی ہے, فوٹیج دکھائی جا رہی ہیں, پولیس جو ہے مار رہی ہے ان کو, پروٹیسٹرز کو, اور اس کا ایک مطلب نکالا جا رہا ہے کہ وہ جو مار کھا رہے ہیں وہ پاکستان کی ترقی کی جو دوڑ ہے وہ روکنا چاہتے ہیں, وہ پاکستان کی جو آگے جانے والی ہے وہ یہ شرپسند ہیں, پتہ نہیں یہ کس کے مذموم جو ہے مقاصد پورے کر رہے ہیں. یہ سارے کے سارے. سر معاشی اینگل اگر آپ دیکھ لیں تو سب کا فائدہ ہو رہا ہے اس میں. جو ایڈورٹائز کیری کر رہا ہے, جو ان کا بھی فائدہ ہو رہا ہے, ایڈورٹائزمنٹ کمپنیز بھی بزی ہیں, ان میں جو امپلائمنٹ ہے وہ بھی اپنا کام چلا رہی ہیں, جادو دکھا رہی ہیں. لیکن سر پیسہ جا کہاں سے رہا ہے؟ عوام کے ٹیکس سے جا رہا ہے نا سر. وہ عوام کے پاس ہی جا رہا ہے نا. اچھا, عوام کے ٹیکس سے نکل رہا ہے اور عوام کے اوپر ہی خرچ ہو رہا ہے. ڈاکٹر صاحب کا مطلب ہے کہ جب عوام دیکھ رہی ہے تو ان کی آنکھوں سے وہ ان کے پاس بھی جا رہا ہے. یہ سر اگر اب یہ عوام 2018 میں روکنا, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے نا سر, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے, انہی کو ووٹ دے کے لائیں اور وہ ان کی مرضی سے کام کر رہے ہیں اور قانون کے خلاف بھی نہیں کر رہے. 2018 میں بھی انہی کو ووٹ دیں گے. ناظرین بریک لیں گے, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو بات کریں گے. وزیر اعظم صاحب نے ایک بڑا ہی اچھا اعلان کیا ہے لوڈ شیڈنگ میں کمی کرنے کا, جس کا جو دورانیہ ہے, اس کے پیچھے کیا اس کے محرکات ہیں اور اس پہ بھی بات کریں گے. ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے امریکہ میں جو صدارتی انتخاب ہے, فیصلہ کن مرحلہ آ گیا ہے. اس بریک کے بعد
پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, اب پیناما گیٹ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے یا واقعی ہمارے ملک میں جو ہے بجلی پروڈکشن میں حیرت انگیز ترقی ہو گئی کہ وزیر اعظم صاحب نے 50% لوڈ شیڈنگ کم کرنے کا اعلان کیا. آیا صاحب یہ گرمیوں میں کرتے تو پھر واقعی سمجھ میں نہیں آتا. شازی جی, میں تو کہتا ہوں کہ پیناما گیٹ یا اس قسم کی چیز ہمیشہ رہنا چاہیے. یہ اس ملک کے لیے اچھا ہے, عوام کا بھی اس میں بھلا ہے اور فائدہ ہے. دیکھیے, ایک طرف سے حملہ ہو رہا ہے پیناما گیٹ کا, ایک وہ اخبار کی خبر کا مسئلہ ہے, سپریم کورٹ میں ہیئرنگ ہو رہی ہے, وہاں پہ جج صاحبان کہہ رہے ہیں بھائی اپنے ڈاکومنٹس تو لائیں, وہ جائیدادیں کس کی ہیں, کب خریدیں, وہ ہیں یہ سوال. اور جو وکلاء ہیں ان کو مشکل آ رہی ہے, وہ کہہ رہے ہیں اب بھی دیں گے اگلے. تو سر آپ چاہتے ہیں ترقی کا کام رک جائے؟ سب لوگ اسی یہ طرف میں نہیں کہہ رہا, میں صرف یہ کہہ رہا ہوں وہاں پہ یہ ہے, وہاں پہ انہوں نے اعلان کر دیا وہ جو ہے جو دورانیہ جو ہے لوڈ شیڈنگ کا کم ہو, تو عوام کا بھلا ہوا نا. میں کل گاؤں میں تھا, اپنے گاؤں میں بڑی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی, اور میں نے اپنی ٹائمنگ وہ کی ہوئی تھی کہ اس وقت جلدی سے نہانا ہے کیونکہ 10 بجے بجلی دن کے وقت چلی جائے گی. آج میں وہ پھرتیاں دکھا رہا تھا, میرے لوگوں نے کہا جی آج فکر نہ کریں, وہ اعلان ہوا آج بجلی نہیں جائے گی, اور آج بجلی وہاں پہ حیرت انگیز طور پہ نہیں گئی. اس لیے میں کہتا ہوں آج اب پیناما گیٹ ہے تو یہ ان چیزوں پہ دھیان دے رہے ہیں کہ یہ کریں یہ کریں یہ کریں. آج آپ پیناما گیٹ اور وہ اخبار کی خبر والا مسئلہ بند کر دیں, مان لیں وزیر اعظم صاحب غیر ملکی دورے پہ چلے جائیں گے, اور پھر وہ اپنے وہ جو لنڈن فلیٹ جو ہیں جو ان کی وہ ہے وہاں پہ کوئی کسی کے لیے وہاں پہ چلے جائیں گے, تو پیناما گیٹ یہاں پہ رہے, کوئی ایسی چیز رہے تاکہ جو اصل کام ان کا حکمرانی کا ہے اور اس کی طرف اس پہ. سر وہ لنڈن فلیٹس کا وزیر اعظم صاحب سے کوئی تعلق نہیں ہے, وہ لکھ کے دے چکے ہیں, وہ ان کے بچوں کی جائیداد ہے, ان کا وزیر اعظم سے. سر پیناما والا معاملہ جو ہے, صرف ایک سوال پوچھ رہا ہوں, بالکل ٹھیک ہے, بچے کیا کہہ رہے ہیں ہماری ملکیت کب بنی, کس سال میں؟ سر کہہ رہے ہیں 2006 میں بنی ہے. پر یہ ملکیت تو بہت پہلے کی ہے, وہ تو کاغذی ڈاکیومنٹس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ فلیٹس ہیں. سر وہ انڈیپینڈنٹ والے اور وہ بی بی سی والے وہ سب سازشیں کرتے رہے ہیں, وہ کہتے رہے ہیں کہ یہ پہلے سے ہے. اچھا مطلب آپ پھر کہہ رہے ہیں کوئی قانون نہیں ٹوٹا, کوئی قانون نہیں. انڈیپینڈنٹ کی خبر لا کے یا بی بی سی کی خبر لا کے یا گارڈین کی خبر لا کے اب اس کے اوپر آپ پورا کیس تو نہیں چلا سکتے سر. وہ لیکن سر اس کو اعتراف کرنے والے کون ہیں, انہی کی دیکھیے بجلی کا جہاں تک معاملہ ہے اس کا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ پیناما سے کوئی یا پیناما گیٹ سے یا پیناما اسکینڈل سے کوئی بھی تعلق. دیکھیے اپریل کی 3 تاریخ کو یہ معاملہ شروع ہوا تھا, اور اس وقت وہ گرمی کا موسم تھا اور عروج پہ لوڈ شیڈنگ تھی اور رہی. بجلی کے سیکٹر میں قطعاً کسی قسم کی کوئی ترقی نہیں آئی. یہ بھی اگر آپ اکنامک سروے جو حکومت خود چھاپتی ہے وہ کہہ رہی ہے کہ 2013 اور 14 میں 73,435 یونٹ جنریٹ کیے گئے تھے, اور 2015-16 میں 73,209, یعنی کہ کم یونٹس جنریٹ ہوئے ہیں. اب 3 سال میں آپ کی آبادی بڑھ گئی لیکن حکومت کہہ رہی ہے کہ جو بجلی ہم نے فراہم کی وہ کم ہو گئی, تو اس کا مطلب ہے لوڈ شیڈنگ بڑھ گئی. دیکھیے ڈاکٹر صاحب, مجھے کوئی سروکار نہیں ہے کہ بجلی کی پروڈکشن زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے, مجھے سروکار ہے لوڈ شیڈنگ سے. اگر لوڈ شیڈنگ کم ہو رہی ہے سر اس کا آپس میں گہرا تعلق ہے نا, اگر بجلی زیادہ بنے گی تو آپ کی لوڈ شیڈنگ کم ہوگی. تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ اگر میری بجلی نہیں گئی تو میں کہوں گا تو سب ٹھیک ہے, میں اس کا کوئی یہاں پہ اس کا انالیسس تو نہیں کروں گا. سر موسمی وجہ ہے. دیکھیے 2000 میگا واٹ پاکستان میں ایئر کنڈیشنز جو ہیں وہ پی جاتے ہیں جب گرمی ہوتی. آج کل ایئر کنڈیشنز نہیں چل رہے, 2000 میگا واٹ آپ کی وہ بچ گئی. 2000 میگا واٹ جو فریج ہیں ہمارے پاکستان میں لگے ہوئے وہ پی جاتے ہیں, وہ پوری نہیں بچی, لیکن فریج کے اوپر آج کل سردیوں میں لوڈ کم ہو جاتا ہے. تو 2000 میگا واٹ یہ 2000 میگا واٹ وہ یہ موسمی وجہ سے یہ ہر سال یہی ہوتا ہے. میں سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں, یا تو ہونا کہ ہر سردی میں لوڈ شیڈنگ کم ہو جائے, پھر تو بات ٹھیک ہے. سر ہر سردی میں ہو جاتی ہے. سر یہاں پہ سردیوں میں بھی لوڈ شیڈنگ رہی ہے. مجھے یاد ہے جو 2008 کے الیکشن تھے, مشرف صاحب جب صدر تھے اور وہ مطلب ہر چیز ان کے اختیار میں تھی, جنوری فیبروری کا مہینہ بڑی سردی پڑی تھی اور لوڈ شیڈ 2 چیزیں ہوئی تھیں, آٹے کی شارٹیج ہو گئی اور آٹے کی لائنیں لگ گئیں اور لوڈ شیڈنگ ہو گئی اور اندھیرا. عجیب بات ہے, تو وہ کیوں نہیں وہ کر سکتے؟ دیکھیے ہمارے پاس کیپیسٹی جو ہے وہ تو وہاں پہ قائم ہے. اب اگر حکومت پوری کیپیسٹی چلا نہیں پاتی, ان کو ڈیزل نہیں دے پاتی, جب آپ کا سرکولر ڈیٹ بڑھنے لگتا ہے تو اس حساب سے آپ کی لوڈ شیڈنگ اوپر نیچے ہو جاتی ہے. ایک دفعہ یوسف رضا گیلانی وزیر اعظم تھے, تو ان کا جو آخری سال تھا شاید, اس رمضان میں
डॉक्टर साहब 30 दिन कोई लोड शेडिंग नहीं हुई थी। मुझे आप ये सर समझा मैं यही कहना चाहता पर ये कैसे कैपेसिटी होता है? आपके पास मौजूद है, जब आप कैपेसिटी को चला लेते हैं तो आपके पास लोड शेडिंग खत्म हो जाती है। नहीं, आज दौरानिया मैंने आप एक्सपीरियंस किए, आज लोड शेडिंग कम थी, ये किस वजह से कम अच्छा थी? सर, एक दूसरा एस्पेक्ट भी बिजली का देख लीजिए। ये इसमें सिर्फ फरहमी का मामला नहीं है, इसमें बिजली की कीमत का भी बहुत बड़ा रोल है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि अक्टूबर का बिल जो मुझे आया था बिजली का वो 2016 में, वो अक्टूबर जो 2015 में आया था 73% ज़्यादा थी। अब आप सुन रहे हैं पिछले कई महीनों से हर रोज़ अखबार में छपता है हमने बिजली का रेट कम कर दिया, हमने बिजली का रेट कम कर दिया, और वो कोई तकरीबन 15 दफ़ा आ चुका है पिछले 15 महीनों में। अगर आप उसको जमा कर लें तो अभी बिजली मुफ्त होनी चाहिए आपके लिए। अगर साथ ही साथ आप टैक्स बढ़ाए चले जाते हैं तो मेरा बिजली का बिल जो मेरी जेब से पैसा जा रहा है वो बढ़ गया है, 73% बढ़ गया है पिछले साल के मुकाबले में। सर लेकिन देखिए 2, 3, 4, 5 रोज़ में वज़ीर आज़म ने कुछ तो मीटिंग की होगी, जब उन्होंने अहकामात सादर किए कि दौरानिया कम कर दिया जाए, ये कर दिया जाए, कोई तो उन्होंने एक्सपर्ट से बैठ के किया होगा। तो मैं तो कहूँगा फिर पैनामा गेट जैसी चीज़ रहनी चाहिए ताकि इन चीज़ों पे वो कॉन्सेंट्रेट सर कर आप सकें। जो बात कर रहे हैं तो आवाम दुआएं करेंगे एक और कोई लीक हो जाए, स्कैंडल हो जाए कि गैस की लोड शेडिंग भी खत्म हो जाए, कम हो वो जाए, तो- उसका दौरानिया भी नहीं, कम पर हो वो जाए। तो आने वाली है। शायद खाकान अब्बासी साहब ने तो कह दिया है कि रात से लेके सुबह तक वो बंद रहेगी। सर उन्होंने वो कहा तो था कि पहले- गेम चेंजर हो रहा है, एलएनजी लेके आ रहे हैं, मुल्क में गैस के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, जितनी भी क्राइसिस हैं वो खत्म हो जाएंगी। वो उन्होंने पहले कहा था, वो उनकी पहली मतलब अनाउंसमेंट कतर थी, से एग्रीमेंट होने से पहले। जी। वो उनकी पहली उस वक्त उसी अनाउंसमेंट दौरान थी। उन्होंने अब किया जो है, अब जो दूसरी अनाउंसमेंट होती है वो हकीकत पर मबनी वो होती है। नहीं सर, हमारी जुबान एक रहती है सर। चले सर, इन बात- लीक से हमारे मुल्क में तब्दीली होती ही नहीं होती, लेकिन अब जरा अमेरिका की उससे सदारती पहले इंतखाब- पीपल्स पार्टी ने, आपको याद होगा कि वो सीएनजी या कोई और चीज लाना चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि इसके बाद सारे गैस के प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। ठीक वो है, ऐसे- हमारे गेम चेंजर्स तो बहुत आते हैं सर। चले हमारे मसले तो खत्म होते नहीं होते, जरा अमेरिकी सदारती इंतखाब के हवाले से भी बात करें। बड़ा फैसला कुन मार्का चल रहा है इस वक्त। अयाज देखिए- साहब आपसे पूछ लेती हूँ सर। अच्छा, मुझे ट्रेंड्स नहीं पता, मुझे यही पता, मैं लोगों से बात कर रहा था, आमिर मतीन से भी बात कर रहा था, वो मुझे समझा रहे थे। अभी डॉक्टर साहब से इससे पहले मैंने बात की, उन्होंने मुझे चार्ट वगैरह दिखाए कि इतने तो इनके पक्के स्टेट्स हैं जिसमें बिल्कुल पक्का है कि ये स्टेट डेमोक्रेटिक पार्टी क्लिंटन जीतेगी, ये ट्रंप जीत। कहते हैं बीच में अभी तक किसी के पास वो उन इदादो शुमार के मुताबिक फैसला कुन अक्सरियत किसी के पास नहीं गई। फैसला कुन अक्सरियत जाएगी वो बीच में, दरमियान में रियासतें हैं जिनका अभी तक नहीं पता कि क्या है। अच्छा। वो यहाँ गिर सकती हैं, वो यहाँ गिर सकती हैं, इसलिए वो कांटेदार होगा। अब मैं इनसे राय पूछूंगा, लेकिन एक चीज मैं कह रहा हूँ, जितनी दिलचस्पी इस इलेक्शन में ली जा रही है, बिल्कुल शाजिया, किसी ये जो मिट रोमनी और एडमंड मस्की और फलाना, किसी ने कोई उसमें दिलचस्पी नहीं। जिस तरीके से इस मिनट बाय मिनट, अब हमारा देखिए ट्रंप बने या क्लिंटन बने, हम तज्जिए तो करते हैं हम पे असर क्या होगा, पर हमारी पे लेकिन वो आपको वहाँ- अफसोस होगा अगर ट्रंप हारेगा, क्योंकि आप उसकी हिमायती मैं थे। कहता हूं कि क्लिंटन डेंजरस होगी। क्लिंटन पॉलिसीज जो हैं पॉलिसी तो अमेरिकन वही चलेंगी जो पुरानी थी, पॉलिसी में वो क्या है, तब्दीली लेकिन इसमें तवक्को हम कर सकते हैं कि अगर क्लिंटन जीत गया तो अमेरिकन पॉलिसी में रीओरिएंटेशन जरूर हो। सर आप ना अमेरिका की बेहतरी चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, ना आप पाकिस्तान की तरक्की चाहते हैं। ऐसे शख्स को लाना चाहते हैं, ट्रंप ले आए तो वो पाकिस्तान अमेरिका की तरक्की रोक देगा, तो ये आपका फेवरेट कैंडिडेट जो है वो बन जाता है। सर आपने ठीक कहा, वो जो स्विंग स्टेट्स हैं 35 में से तकरीबन 15 कहा जाता है कि स्विंग स्टेट्स हैं और उनके पास कोई 171 इलेक्टोरल वोट्स हैं। सर वहाँ पे डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं हैं, वहाँ पे इनडायरेक्ट इलेक्शन है। हर स्टेट जो है वो अपने अपने इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबरान चुनती है। पर ये जो अनडिसाइडेड स्टेट्स आप कह रहे हैं, जो रियासतें जिनका अभी तक पता नहीं है, जी, इसके बारे में कुछ पेशन गोई की जा रही है या नहीं? सर इसमें बड़ी वाली जो है वो फ्लोरिडा है, एरिज़ोना का, कोलोराडो, नवाडा, आयोवा, ये बड़ी बड़ी रियासतें काफ़ी सारे इलेक्टोरल वोट्स लेके आगे भेजती हैं सदर के चुनाव के लिए। ये टिल्ट कर रही हैं क्लिंटन की तरफ। इनमें से बहुत सारी जो हैं वो टिल्ट कर रही हैं क्लिंटन की तरफ। सर एक हम सारा फोकस कर रहे हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में। आज ही यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का भी इलेक्शन है और 435 नए जो मेंबरान हैं उसके चुने जाएंगे, और यूनाइटेड स्टेट्स सेनेट का भी आज ये इलेक्शन है। उनके पास 100 सेनेटर्स हैं, 34 आज नए चुने जाएंगे।
سر یہ بڑا سگنیفیکنٹ اس حوالے سے ہے کہ اگر کلنٹن الیکشن جیت جاتی ہیں اور ڈیموکریٹس یو ایس ہاؤس آف ریپرزینٹیو میں بھی جیت جاتے ہیں اور سینٹ میں بھی جیت جاتے ہیں تو یہ بہت پاورفل پریزیڈنسی بن جائے گی لیکن سر ابھی کلنٹن کی. ریپبلکن جو ہے ان کی اکثریت زیادہ ہے کانگریس میں، اگر وہ دیکھا جائے یہ آج کے الیکشن کے بعد وہ شکل بدل جائے اور گی. اگر نہیں ہوگی تو پھر اگر وہ ہلری اگر صدر منتخب بھی ہو جاتی تو وہ بے بس صدر کے طور پہ ہی نظر آئیں گی، جس طرح ہم کانگریس میں اگر ریپبلکن کے ہم شادیہ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ آج ہاؤس آف ریپرزینٹیو کا بھی الیکشن ہے اور اس الیکشن کے نتیجے میں اگر ڈیموکریٹ جیت جاتے ہیں تو پھر پریزیڈنٹ کلنٹن جو ہیں اگر وہ صدر الیکٹ ہو جاتی ہیں تو بڑی پاورفل ہے. اچھا سر، وائٹ ہاؤس جو ہے وہ امریکہ کے قانون اور آئین کے مطابق پالیسی ساز ادارہ یا دفتر نہیں ہے. پالیسی سازی کرنی ہے کانگریس نے، ہاؤس نے اور سینٹ نے، اور یہ امپلیمنٹنگ ادارہ ہے. چلے سر، اب وقت ختم ہو گیا پروگرام کا. ناظرین، ڈاکٹر فاروق سلیم، ایاز امیر اور شازیہ خان کو اس پروگرام سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے پان.